آج کوٹلی میں جیسے کہ کنونشن نہیں تھا کہ وہ لمحہ تھا جب جدوجہد آزادی کی مشعل نئی نسل کے ہاتھوں میں منتقل ہوئی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نوجوان ایک نئی صبح ایک نئے عزم کے ساتھ صف اول میں کھڑے ہوئے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے یہاں سے لائیو ویڈیو دیکھی، ٹرانسمیشن دیکھی، اسیر حریت سیاسی ملک زون کے 9 منتخب نوجوان قائدین کو، جنہوں نے آج ثابت کر دیا کہ امید ابھی زندہ ہے، حوصلہ ابھی قائم ہے اور جدوجہد بھی جاری ہے۔ یہ ہیں وہ نوجوان جو آنے والے کل کی قیادت سنبھال رہے ہیں اور قیادت کریں گے۔ ان میں آپ کے محبوب لیڈر سردار امان خان اور سری نائب صدر توصیف جلال، نائب صدر میں نصرت حسین فرم گلگت، شیخ عثمان، اشتیاق احمد، اعظم خان، عابد راجوری، غلام اکبر ماگرے، شاہ زیب اختر، جنرل سیکرٹری ایاز کریم، سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری شوکت علی، اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری وقار کیانی، چیف آرگنائزر وحید حیات، ڈپٹی چیف آرگنائزر صدام حیات، سیکرٹری نشر و اشاعت مدثر امتیاز، ڈپٹی سیکرٹری نشر و اشاعت ساجد جلال، سیکرٹری مالیات زبیر قریشی، ڈپٹی سیکرٹری مالیات یاسین کاشر، سربراہ سیاسی شعبہ سعد انصاری، ایڈوکیٹ آڈیٹر کے لیے محمد فیاض ملک۔ ہمارے چیئرمین محمد یاسین ملک آج قید میں ہیں، مگر ان کی آواز، ان کا نظریہ، ان کی قربانی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں، اتحاد کی صف میں یا انتشار کی صف میں۔ ہم نے ماضی کی غلطیاں دیکھی ہیں اور زخم بھی دیکھے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ جب ہم ایک ہوتے ہیں تو دشمن کی سب سے بڑی طاقت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آج میں آپ نوجوان قائدین سے ذاتی طور پر ایک اپیل کرتا ہوں، درد کے ساتھ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، دوسروں کے لیے دلوں سے نفرت نکال دیں، عوام کی خدمت کو اپنا مشن بنائیں اور جمہوری اقدار، مشاورت، باہمی مشاورت، شفافیت، جوابدہی کو اپنی پہچان بنائیں۔ شفافیت اور جوابدہی کو یاد رکھیں۔ جو قیادت خدمت کرتی ہے، عوام کی خدمت کرتی ہے، کارکنوں کی خدمت کرتی ہے، وہی تاریخ میں زندہ بھی رہتی ہے۔ آج کا کنونشن اعلان ہے کہ ہم تیار ہیں، ہم متحد ہیں، اور ہم یاسین ملک کے نظریے کے ساتھ، اس کی سوچ اور فکر کے ساتھ ایک مشترکہ جدوجہد کے لیے پرعزم ہیں۔ چند سال پہلے اسی پلندری کے مقام پہ، کوٹلی میں پلندری کے مقام پہ جو کنونشن ہوا تھا، اس کے لیے جب ایک باڑی تشکیل ہوئی، وہاں ہم نے ایک اعلان آزادی پیش کیا ہے۔ اس پہ قائم رہیے۔ اللہ آپ کو بصیرت دے، استقامت دے، اتحاد کی وہ طاقت دے جو قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ سفر آپ کا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اور یہ جدوجہد ہم سب کی مشترکہ امانت ہے۔ میں زندگی کے آخری لمحات میں شہید کشمیر مقبول بٹ کے ایک ساتھی، امان اللہ خان کے دستراز، یاسین ملک کے ایک دوست، ساتھی، ایک جو بھی آپ کہہ لیں، اس حساب سے آپ کے ذمہ ایک بہت بڑا فریضہ دے رہا ہوں۔
ایک پیغام دے رہا ہوں کہ آپ ماضی کو، جو ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کیجیے، نیا مستقبل بنائیے، پارٹی کے لیے بھی اور وطن کی جدوجہد کے لیے بھی۔ ہم انشاءاللہ متحد ہو کر اپنے مسائل پر قابو پائیں گے۔ ایک مضبوط متحدہ تنظیم ہی ریاست جموں کشمیر کی وحدت، آزادی اور خود مختاری کی بحالی کی ضامن ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ اور ایک بات آخر میں کہ چونکہ اب ایک جاندار قیادت آزاد کشمیر میں آئی ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بات پہ سپریم کونسل میں بھی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے بعد جو نئی قیادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب جن حالات میں ہم نے اس کا تنظیم کا ہیڈ کوارٹر باہر منتقل کیا تھا، اس پہ ہم پارٹی کے اندر غور کریں گے کہ یہ واپس وہ آزاد کشمیر میں منتقل ہو، اور وہاں پہ تاکہ آپ سب لوگ آپس میں مل کے ایک اتحاد کی قوت بنائیں۔ یا پھر کہ اگر وہ حالات اسی طرح کے مشکل ہیں تو پھر میری دوسری خواہش یہ ہوگی کہ ہم اس کا دارالحکومت جو پارٹی کا ہیڈ آفس تاریخی تناظر میں وہاں برطانیہ میں اسی مقام پہ منتقل کرنے کی کوشش کریں جہاں سے اس کا آغاز 28 مئی 1977 کو ہوا تھا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔